ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں احد کے پہاڑ پر کھڑے تھے اور ان کے ساتھ اسلام کے 3 بڑے خلیفہ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ لیکن اچانک ایک زلزلہ آیا اور احد کا پہاڑ ہلنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے احد کے پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اس حدیث کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، لیکن حضرت عمر اپنی پوری زندگی ان کی یہ بات بھول نہیں سکے۔ اسی لیے اپنی پوری خلافت میں حضرت عمر ایک بہت ہی عجیب دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے، لیکن شہادت بھی ایسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں ملے۔ حضرت عمر کی یہ دعا سن کر لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو عرب میں ساری جنگیں ختم ہو چکی ہیں اور مدینہ دنیا کی سب سے سیف سٹی ہے، تو یہاں پر آپ کو کوئی کیسے شہید کرے گا؟ لیکن حضرت عمر کہتے تھے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہو کر رہے گا۔ لیکن حضرت عمر کی شہادت دنیا کا کوئی چھوٹا موٹا ایونٹ نہیں تھا، کیونکہ شہید ہونے سے پہلے حضرت عمر نے دنیا کی سب سے بڑی ایمپائر بنائی تھی۔ اتنی بڑی ایمپائر کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عمر تک اس سے بڑی ایمپائر کوئی نہیں بنا سکا تھا۔ مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمپائر الیگزینڈر دی گریٹ، جولیس سیزر اور ایون فرعونوں سے بھی بڑی ایمپائر تھی۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ پوری دنیا حضرت عمر کو صرف عمر کہتی ہے۔ ایون گوگل میں بھی انہیں صرف عمر کہا جاتا ہے، لیکن الیگزینڈر کو آج پوری دنیا الیگزینڈر دی گریٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حالانکہ الیگزینڈر کی ایمپائر حضرت عمر کی خلافت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ حضرت عمر کی خلافت کا یہ ریکارڈ اگلے کئی صدیوں تک کوئی نہیں توڑ سکا، لیکن آخر 600 سال بعد ایک بادشاہ نے ان کا ریکارڈ توڑ دیا، جسے ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ناؤ حضرت عمر کی خلافت کے سب سے بڑے کاموں میں سے ایک فرعونوں کے ملک ایجپٹ کو فتح کرنا تھا، جو اس وقت کی دنیا کا سب سے پاورفل اور رچ علاقہ تھا۔ لیکن اب جب مسلمانوں کی ساری اٹینشن ایجپٹ کی طرف تھی، وہاں پرشین بادشاہ کو تھوڑا ریلیکس ہونے کا ٹائم ملا، اور اس نے اس ٹائم کو یوز کر کے اپنے سارے جنرلز اور لوگوں کی طرف آخری لیٹرز بھیجے اور ان سب سے کہا کہ اگر اب بھی تم لوگ نہیں جاگے تو عمر ہماری اس 800 سال پرانی پرشین ایمپائر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ جس کے بعد پرشین ایمپائر کی عوام اپنی تلواریں اٹھا کر ہر طرف سے ایک بہت بڑی فوج بنانے لگی اور مسلمانوں سے آخری جنگ کے لیے تیار ہونے لگی۔ اب جب مدینہ میں خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں کی پوری فوج کو ایک جگہ جمع کر کے پرشین ایمپائر سے آخری لڑائی کے لیے بھیجیں گے۔ لیکن ایسا کرنے سے ان کے ایک بہت بڑے منسٹر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک دیا اور کہا اگر ہم مسلمانوں کی پوری فوج کو ایک جگہ جمع کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رومن ایمپائر دوبارہ ہم پر حملہ کر دے۔ حضرت علی کی یہ بات خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند آئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے چھوڑ کر حضرت علی کی رائے مانی اور ہر علاقے سے چھوٹی چھوٹی فوجیں جمع کر کے پرشین ایمپائر پر آخری حملہ کیا۔ اس طرح مسلمان ایک بار پھر پرشین ایمپائر کے بہت سارے قلعوں کو فتح کرنے لگے، جن میں سے ایک قلعے کی سٹوری سمجھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس قلعے کے لیڈر کا نام تھا ہرمزان، جو اس وقت پرشین ایمپائر کا سب سے طاقتور جنرل تھا۔ اسی لیے ہرمزان کی سٹی کو مسلمانوں نے بہت ہی مشکلوں سے فتح کیا، لیکن یہ سٹی فتح کرتے ہی ہرمزان مسلمانوں کی فوج سے بھاگنے لگا اور مسلمان اس کا پیچھا کرنے لگے۔ بھاگتے بھاگتے ہرمزان اپنی سٹی کے سب سے لمبی بلڈنگ پر چڑھ کر زور زور سے چیخنے لگا کہ میرے پاس 100 تیرے ہیں اور ان 100 تیروں سے میں ایک ایک مسلمان کو چن چن کے ماروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر مسلمان مجھ سے یہ وعدہ کرے کہ وہ مجھے عمر بن خطاب کے پاس لے کر جائیں گے تو میں سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہوں۔
تو مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ تو انہوں نے ہرمزان کو پکڑا اور اسے سیدھا مدینہ میں خلیفہ کی طرف روانہ کیا۔ ہرمزان پہلی بار مدینہ میں داخل ہوا اور اس کا خیال تھا کہ خلیفہ عمر کا ایک بہت بڑا محل ہوگا اور باقی بادشاہوں کی طرح ایک بہت بڑے دربار میں بیٹھے ہوں گے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دنیا کا اتنا بڑا بادشاہ ایک سادہ سی بلڈنگ میں زمین پر آرام فرما رہے تھے۔ کہا جاتا ہے یہ دیکھ کر ہرمزان نے پوچھا بھی کہ خلیفہ کے گارڈز کدھر ہیں؟ تو اسے بتایا گیا کہ خلیفہ عمر کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور انہیں کہا کہ یہ پرشین امپائر کا بہت بڑا جنرل آپ سے ملنے آیا ہے، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ میں تب تک اس سے بات نہیں کروں گا جب تک اس نے یہ بادشاہوں والے کپڑے پہنے۔ جاؤ اور اسے بدل کر آؤ۔ جب ہرمزان اپنے کپڑے بدل کر بالکل عام انسان کی طرح حضرت عمر کے سامنے پیش ہوا، تب حضرت عمر نے اسے اپنے پاس آنے کی اجازت دی، لیکن اس ہرمزان کی وجہ سے پہلے ہی اتنے مسلمان شہید ہو چکے تھے کہ حضرت عمر اسے سزائے موت دینے کا ارادہ کر چکے تھے۔ لیکن آتے ہی ہرمزان نے کہا کہ مجھے پانی پلایا جائے۔ جیسے ہی اسے پانی دیا گیا تو ہرمزان نے وہاں سب کے سامنے حضرت عمر سے کہا کہ مجھ سے وعدہ کریں جب تک میں اس پانی کو نہ پیوں تب تک مجھے کوئی قتل نہیں کرے گا۔ جیسے ہی حضرت عمر نے ہرمزان کی بات مان لی، ہرمزان نے وہ پانی زمین پر پھینک دیا اور کہا میں نے تو پانی پیا ہی نہیں، بلکہ یہ پانی تو اب میں کبھی پی ہی نہیں سکتا، اور اب آپ کے وعدے کے مطابق مجھے کوئی نہیں مار سکتا۔ جس کے بعد ہرمزان نے جلدی سے اسلام قبول کر لیا اور اس طرح مدینہ میں اپنی جان بچا لی۔ حضرت عمر نے بھی یہ دیکھ کر ہرمزان کو معاف کر لیا، لیکن انہیں پتا تھا کہ ہرمزان کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ پوری پرشین امپائر کا آرمی چیف ہونے کی وجہ سے ہرمزان کو اس امپائر کے ایک ایک کونے کا پتا تھا۔ اسی لیے حضرت عمر نے ہرمزان کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دی، بلکہ پرشین امپائر کے خلاف اسے اپنا ایڈوائزر بھی بنایا۔ لیکن حضرت عمر کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ ایک دن یہی ہرمزان ان کی شہادت میں ایک بہت بڑا رول پلے کرے گا۔ آرمی چیف ہرمزان کی گرفتاری کا جب پرشین بادشاہ کو پتا چلا تو اسے بہت غصہ آیا، کیونکہ یہ پرشین امپائر کے لیے ایک بہت بڑی بے عزتی تھی۔ تو انہوں نے اور تیزی سے اپنی فوج کو جمع کرنا شروع کیا اور آخر پوری پرشین امپائر سے ایک بہت بڑی فوج جمع کر کے ایران کی سٹی نہاوند میں مسلمانوں سے آخری جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب یہاں پہ تھوڑی کنفیوژن ہے کہ پرشین فوج کے جمع ہونے کی خبر حضرت عمر تک کس نے پہنچائی؟ پرانے گورنر سعد بن ابی وقاص نے یا نئے گورنر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ایک بہت بڑے صحابی تھے اور ان کے ماں باپ نے سب سے پہلے اسلام کے لیے اپنی جان دی تھی۔ حضرت عمر کو جب اس کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے سارے منسٹرز کی ایک میٹنگ بلائی اور ان سے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، جس پر حضرت عثمان نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ کو خود ایک بہت بڑی فوج لے کر پرشین بادشاہ سے لڑنے کے لیے جانا چاہیے۔ لیکن حضرت علی نے کہا کہ نہیں، خلیفہ کو مدینہ میں رہ کر کسی اور کو بھیجنا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے ایک بار پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کیا اور 30,000 کی بڑی فوج جمع کر کے اسے پرشین امپائر سے آخری جنگ کے لیے روانہ کیا، جس کے بعد نہاوند میں اسلام اور پرشینز کی آخری بہت بڑی جنگ ہوئی اور آخر بہت مشکلوں سے مسلمان یہ جنگ جیت گئے۔ لیکن یہ جنگ اتنی خطرناک تھی کہ یرموک اور قادسیہ کے بعد سب سے زیادہ لوگ اس جنگ میں مارے گئے تھے اور مسلمانوں کے جنرل نعمان بن مقرن بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ مسلمان یہ جنگ جیت تو گئے، لیکن اس جنگ کے بعد مسلمانوں کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی، کیونکہ مسلمانوں نے اس جنگ میں ایک ایسا آدمی گرفتار کیا جس کا نام تھا فیروز، اور جس نے آگے جا کر جنگ کے بعد عربوں نے اس کا نام ابو لولوا رکھا اور یہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام بنا۔ لیکن فیروز باقی سارے غلاموں سے بہت ہی ڈیفرنٹ تھا، کیونکہ یہ اس زمانے کا ایک قابل لوہار تھا، جسے دیکھ کر ابو لولوا کا ماسٹر مغیرہ بن شعبہ اسے مسلمانوں کے کیپٹل مدینہ لے کر آیا
जहां पर यह अपने मास्टर के लिए लोहे का काम करता था, और वो यहीं पर मदीना में रहने लगा। वहां पर्शियन एम्पायर में अब मुसलमानों के पास फ्री हैंड था और मुसलमान आसानी से हर इलाके को फतह करने लगे। यहां तक कि मुसलमानों की एक फौज ऊपर अजरबैजान तक पहुंची और मुसलमानों की दूसरी फौज तारीख में पहली बार हजरत उमर की खिलाफत में इंडिया के बॉर्डर्स को क्रॉस करके अंदर दाखिल हुई, जो आज पाकिस्तान का इलाका बलोचिस्तान है। और इसी तरह यह सारा इलाका, पूरी पर्शियन एम्पायर हमेशा के लिए खत्म हो गया। आखिर यह देखकर पर्शियन बादशाह भी मुसलमानों से भागने लगा, और जब उसे पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं मिली तो मजबूरन उसे चाइना में जाकर रहना पड़ा। और चाइना के बादशाह ने उसे बहुत अच्छी तरह वेलकम किया। ये उसी पर्शियन बादशाह का पोता था जिसे इससे बहुत साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लेटर भेजकर इस्लाम की तरफ आने की दावत दी थी। और इस बादशाह के दादा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेटर को बहुत ही गुरूर से फाड़ दिया था। लेकिन अब हजरत उमर की फौज ने पूरी पर्शियन एम्पायर को हमेशा के लिए फतह कर लिया था। मतलब मुसलमानों की यह खिलाफत, जो एक जमाने में छोटी सी मदीना की रियासत थी, अब इंडिया और चाइना तक फैल चुकी थी और दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी। लेकिन जैसे ही मुसलमानों की फौज पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब पहुंची, यह हजरत उमर की खिलाफत का आखिरी टाइम था, क्योंकि इसके कुछ ही दिनों बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। क्योंकि मसला यह था कि इससे कुछ ही अरसा पहले जिस गुलाम को मुसलमान पकड़कर मदीना लेकर आए थे, फिरोज या अबू लुलुआ, वो मदीना में मुसलमानों के साथ तो रहता था, लेकिन वो यहां कभी भी खुश नहीं था। कहा जाता है कि जब भी वो मदीना में अपने इलाके के बच्चों को देखता था तो कहता था कि इन अरबों की वजह से आज हम तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा वो बार बार कहता था कि काश इन अरबों की गुलामी देखने से पहले मैं नहावंद की जंग में मर जाता। मतलब फिरोज के दिल में मुसलमानों की इतनी नफरत थी, और इसी नफरत के साथ एक दिन फिरोज खलीफा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गया और उनसे कहा कि मेरा मास्टर मुगीरा मुझ पर बहुत जुल्म करता है। मतलब मुझे हर दिन अपनी कमाई से उसे 2 दरहम देने पड़ते हैं। 2 दरहम। हजरत उमर की खिलाफत इतनी तेजी से बढ़ी थी कि मुसलमानों के पास अब तक अपनी कोई करेंसी बनाने का टाइम ही नहीं था। तो उनकी खिलाफत में मुसलमान पर्शियन एम्पायर की बनाई हुई दरहम्स, सिल्वर कॉइन्स को यूज करते थे। तो अबू लुलु की 2 दरहम की प्राइस को अगर आज के जमाने में देखा जाए तो कुछ 1500-1600 रुपए बनते हैं। तो जब इस प्राइस का उसने हजरत उमर को बताया तो हजरत उमर ने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो? तो उसने कहा मैं लकड़ी और लोहे का काम करता हूं। तो हजरत उमर ने उसे कहा कि तब तो ये पैसे बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये सुनकर फिरोज को उन पर बहुत गुस्सा आया और वहां सबके सामने उसने कहा कि उमर का इंसाफ दुनिया में सबके लिए सिवाय मेरे, और वहां से चला गया। हजरत उमर ने फिरोज को तो वापस भेज दिया, लेकिन उनके दिल में अब भी ये था कि मैं जरूर इसके मास्टर मुगीरा से इसके बारे में बात करूंगा ताकि वो इस पर टैक्स कम कर दे। इस सब के कुछ ही दिनों बाद हजरत उमर ने एक दिन फिरोज को दोबारा मदीना के बाजार में देखा और उसका दिल बहलाने के लिए हजरत उमर ने उसे कहा कि ए अबू लुलु, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छी चक्की बनाते हो, तो क्या मेरे लिए भी एक बनाओगे? लेकिन फिरोज के दिल में अब भी हजरत उमर के लिए वही गुस्सा था। तो उसने हजरत उमर से कहा कि क्यों नहीं, मैं आपके लिए एक ऐसी चक्की बनाऊंगा जिसे आज के बाद पूरी दुनिया याद रखेगी। अब ये बात उसने एक ऐसे अंदाज में कही थी कि उससे हजरत उमर को समझ आ गई कि फिरोज उसे धमकी दे रहा है। और यही बात उन्होंने बाकी सहाबा को भी बताई कि इस आदमी ने मुझे धमकी दी है। लेकिन इस्लाम का कानून यह है कि कोई भी किसी भी दूसरे शख्स को सिर्फ शक की वजह से गिरफ्तार नहीं कर सकता, चाहे वो कोई बादशाह ही क्यों ना हो। इसीलिए इस धमकी के बाद भी हजरत उमर ने फिरोज को जाने दिया। मतलब हजरत उमर पूरी एम्पायर का
खलीफा होने के बाद भी अपने आप को कानून से ऊपर नहीं समझते थे। इस धमकी के बाद फिरोज यहां से चला तो गया, लेकिन उसने अपने दिल में यह फैसला कर लिया था कि अब वो हजरत उमर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो सबसे पहले फिरोज ने जाकर एक बहुत ही खतरनाक और यूनिक खंजर डैगर बनाना शुरू किया। यह एक ऐसा डैगर था जिसे सेंटर से पकड़ा जाता था और उसकी दोनों साइड्स पर बहुत ही शार्प ब्लेड्स थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस खंजर के तैयार होते ही फिरोज ने एक बहुत ही डेडली जहर बनाना शुरू किया। उस जमाने के पर्शिया में लोग जिस जहर को यूज किया करते थे वो ज्यादातर इस हेमलॉक के पौधे से बनाया जाता था, जो दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके छोटे से जर्रे से भी इंसान अंदर से बिल्कुल जल जाता है। इसीलिए यह पौधा उस जमाने के असैसिन्स का फेवरेट पॉइजन था और कहा जाता है कि इससे बहुत साल पहले एक ग्रेट फिलोसोफर सोक्रेटिस, सुकरात को भी इसी जहर से मारा गया था। फिरोज ने अपने इस यूनिक खंजर को सारी रात इस जहर के अंदर रखा और फिर अगले ही दिन फजर की नमाज से पहले जाकर मस्जिद नबवी के एक कोने में छुप गया और खलीफा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतजार करने लगा। तो अब जैसे ही हजरत उमर ने अगले दिन फजर की अजान सुनी तो वो उठे और मस्जिद में अपनी आखिरी नमाज पढ़ने के लिए रवाना हुए। हजरत उमर के पहुंचने से पहले ही मुसलमान मस्जिद में नमाज के लिए सफों में खड़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी हजरत उमर एक एक सफ को क्रॉस करते हुए उन्हें हुक्म दे रहे थे, मुसलमानों, अपनी सफों को सीधा करो। इस वक्त अपनी शहादत से कुछ ही देर पहले हजरत उमर की खिलाफत वेस्ट में अल्जीरिया से लेकर ईस्ट में इंडिया तक फैली हुई थी। मतलब अगर आज की दुनिया के 25 या 30 कंट्रीज को मिला लिया जाए तब जाकर वो अकेले हजरत उमर की खिलाफत बनती है। लेकिन यहां पे ये समझना लाजमी है कि इस सब के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही बता चुके थे। हजरत उमर की शहादत से सिर्फ 25 साल पहले, जब मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थोड़े ही फॉलोअर्स थे और लोग उन पर बहुत जुल्म किया करते थे, तो इन सख्त हालात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे कहते रहते थे कि एक दिन यही मुसलमान दुनिया की दोनों सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर को फतह करेंगे। और यह सुनकर मक्का के लोग हमेशा उनका बहुत मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे कि मुसलमान हमसे अपने आप को नहीं बचा सकते, तो ये लोग सुपर पावर से क्या लड़ेंगे। लेकिन आज सिर्फ कुछ ही साल बाद हजरत उमर ने अपनी खिलाफत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों को पूरा कर दिया था, क्योंकि आज मुसलमान दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर थे और हजरत उमर दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह। आखिर हजरत उमर मुसलमानों के सामने इमाम की जगह पर खड़े हुए और नमाज शुरू की। अल्लाहु अकबर। कहा जाता है कि हजरत उमर हर फजर की नमाज में कुरान की सूरह यूसुफ की तिलावत करते थे, जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम एक गुलाम से पूरे इजिप्ट के लीडर बनते हैं। लेकिन आज वही इजिप्ट हजरत उमर की खिलाफत का एक छोटा सा सूबा था। लेकिन अब अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज में हजरत उमर ने जैसे ही नमाज शुरू की, पीछे से अबू लुलू फुल स्पीड भागते हुए आया और अपने जहरीले खंजर से जोर से हजरत उमर को मारा और फिर दोबारा मारा और दोबारा मारा। इसी तरह अबू लुलू ने बहुत तेजी से हजरत उमर पर 6 वार किए और हजरत उमर जमीन पर गिर गए। यह देखकर पीछे खड़े मुसलमानों ने अबू लुलू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फिरोज ने वहां से भागने के लिए अपने इसी खंजर से वहां 9 और लोगों को भी शहीद कर दिया। लेकिन आखिर जब मुसलमानों ने इसे पकड़ लिया तो फिरोज ने उसी खंजर से अपना ही गला काट कर खुदकशी कर ली। अब पीछे खड़े मुसलमानों को इस बात का पता नहीं था कि हजरत उमर पर हमला किया गया, इसीलिए वो सब कंफ्यूज थे कि हजरत उमर ने अचानक नमाज क्यों रोक दी। ये देखकर अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे बढ़े और हजरत उमर की बाकी नमाज को पूरा किया। इसके कुछ ही देर बाद हजरत उमर ने होश में आकर पूछा,
کہ ابن عباس مجھے مارنے والا کون تھا تو انہیں بتایا گیا کہ مغیرہ بن شعبہ کا وہی غلام فیروز۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی کلمہ پڑھنے والے مسلمان نے نہیں مارا۔ مطلب فیروز نے صرف 2 درہموں کی وجہ سے دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا۔ لیکن یہاں پر کہانی کا ایک دوسرا اینگل بھی ہے۔ جب سے فیروز مدینہ آیا تھا وہ یہاں بالکل بھی خوش نہیں تھا اور مسلمانوں سے بہت سخت نفرت کرتا تھا، اور مدینہ کے باقی لوگوں سے دور رہ کر صرف ایک شخص کے ساتھ پھرتا تھا، وہی ہرمزان۔ اور کہا جاتا ہے کہ جس خنجر سے حضرت عمر کو مارا گیا تھا وہی خنجر لوگوں نے اس سے صرف ایک ہی دن پہلے ہرمزان کے پاس دیکھا تھا، جس کی وجہ سے بہت ہسٹورینز کہتے ہیں کہ فیروز کا یہ حملہ اکیلا نہیں بلکہ پرشین امپائر کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی، اور یہ سازش مدینہ میں بیٹھے پرشین امپائر کے پرانے جنرل ہرمزان نے بنائی تھی۔ اسی لیے حضرت عمر کی شہادت کے کچھ ہی دنوں بعد ان کے ایک بیٹے عبید اللہ نے ہرمزان کی جان بھی لی تھی۔ لیکن یہ ایک بہت کنٹروورشل مسئلہ ہے اور آج کسی کو نہیں پتا کہ وہاں ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا۔ خیر، مسلمان مسجد سے حضرت عمر کو اٹھا کر ان کے گھر لے کر آئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے جسم پر لگے زخم اتنے گہرے تھے کہ انہیں گھر لانے کے بعد جب انہیں کھجور کا پانی اور دودھ پلایا گیا تو وہ ان کے معدے میں جانے کے بجائے ان کے زخموں سے باہر نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر کے ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ یا امیر المومنین، اللہ کو یاد کریں، مطلب اب آپ کے پاس تھوڑا ہی ٹائم بچا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر کے پاس بیٹھے کچھ لوگ رونے لگے تو حضرت عمر نے انہیں ڈانٹا اور کہا جس نے رونا ہے وہ یہاں سے باہر نکل جائے۔ نارملی جو مر رہا ہوتا ہے لوگ اسے تسلی دیتے ہیں، لیکن حضرت عمر کی پرسنالٹی ایسے تھی کہ اپنی موت کی خبر سننے کے بعد بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اپنی موت کی خبر سن کر حضرت عمر نے سب سے پہلے حکم دیا کہ مجھ پر جتنا بھی قرضہ ہے اس کا حساب لگایا جائے۔ تو پتا چلا کہ حضرت عمر پر 86,000 درہمز کا قرضہ تھا۔ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے اور خاندان کو حکم دیا کہ میرے بعد اس قرضے کو ادا کیا جائے۔ ساتھ بیٹھے لوگوں نے کہا کہ ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ سارا تو وہ پیسہ ہے جو آپ نے اپنی طرف سے غریبوں اور یتیموں کو دیا ہے۔ لیکن حضرت عمر نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور ان کی شہادت کے بعد جس گھر میں وہ شہید ہوئے تھے اسے بیچ کر حضرت عمر کے قرضے کو ادا کیا گیا۔ اور اس گھر کو خریدا کس نے؟ ایک بہت ہی رچ صحابی اور فیوچر خلیفہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان۔ جب پورے مدینہ میں یہ بات پھیل گئی کہ اب ان کے بیلوڈ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں نہیں رہ پائیں گے تو ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ یہاں تک کہ ایک صحابی نے کہا کہ حضرت عمر کی شہادت کے دن مدینہ کے لوگ ایسے رو رہے تھے جیسے ہر گھر میں ان کا اکلوتا بیٹا مرا ہو، کیونکہ حضرت عمر نے اپنی حکومت ایک بادشاہ کی طرح نہیں بلکہ ایک باپ کی طرح کی تھی۔ اب جب حضرت عمر اپنے بستر پر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور اسے اپنی زندگی کی آخری خواہش بتائی کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھو کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ عمر ہی کہنا، امیر المومنین مت کہنا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس لیے کیا کہ کہیں حضرت عائشہ اسے خلیفہ کا ایک آرڈر سمجھ کر مجبوراً مان نہ لے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ جگہ میں ہمیشہ اپنے لیے رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ یہاں انہی کے کمرے میں ایک طرف ان کے شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف ان کے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لیکن حضرت عائشہ نے کہا کہ آج کے دن میں اپنے آپ سے بھی زیادہ آج عمر کو اس جگہ کا حقدار سمجھتی ہوں۔ حضرت عمر کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئے اور کہا یہی میری آخری خواہش تھی، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ میرے مرنے کے بعد ایک بار دوبارہ حضرت عائشہ سے ضرور پوچھ لینا۔ اب عرب میں ایک رواج تھا کہ جب بھی کوئی بہت بڑا آدمی مرتا تھا اس کے لیے ایک بہت ہی مہنگا کفن بنایا جاتا تھا اور اس کفن پر ہر طرح کے پرفیومز لگائے جاتے تھے۔ لیکن حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو سختی سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے صرف ایک عام سا کفن لینا
اور اس پر کسی قسم کا پرفیوم نہیں لگانا. اور پھر اپنے آخری ٹائم پر حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرا سر اب تکیے سے ہٹا کر زمین پر رکھ دو, ہو سکتا ہے اللہ کو مجھ پر رحم آ جائے. اور اس طرح 10 سال اور 6 مہینے تک مسلمانوں کے خلیفہ رہنے کے بعد حضرت عمر اس دنیا سے چلے گئے. اور اس طرح اسلام کے دوسرے خلیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ میں دفنا دیا گیا. لیکن اپنی وفات سے پہلے حضرت عمر نے نیکسٹ خلیفہ کے لیے 6 لوگوں کو نامینیٹ کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ میرے مرتے ہی ان 6 لوگوں کو ایک گھر میں بند کر دیا جائے اور صرف 3 دنوں کے اندر اسلام کے نیکسٹ خلیفہ کا اعلان کریں. سبسکرائب.